الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں آج کا یہ بابرکت دن نصیب کیا ہے۔ ہم جتنا بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ معزز سامعین کرام، نماز جمعہ کو بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے۔ جو ہمارے نمازی حضرات ابھی تک دائیں بائیں باہر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے مسجد شریف کے اندر تشریف لے آئیں۔ معزز سامعین کرام، کچھ کہنے سننے سے قبل بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں، آئیے اس گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر پیارے پیارے بھیک دینے والے آقا و داتا حضور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدسہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک عالیہ نشاور کرے اور پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ بکار خیش حارانہ مغثنی یا رسول اللہ، بکار خیش حارانہ مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، ندارم جزدو مل جائے ندانم جزدو ماوائے توی، خود ساز و سامانم مغثنی یا رسول اللہ، شہاد کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد سیانم مغثنی یا رسول اللہ، اگر رانی بگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم مغثنی یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، یہ ماہ جمادی الثانی شریف ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ماہ رجب المرجب شریف کی آمد ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے، ہمیں ماہ جمادی الثانی شریف کے اختتام پر ہمیں غم ہے، افسوس ہے، ہم ماہ جمادی الثانی شریف کی برکتیں حاصل نہ کر سکے۔ ہمیں جتنی برکتیں، جتنے فیوز ہمیں حاصل کرنے چاہیے تھے، جتنی رب تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، جتنا ہمیں ماہ جمادی الثانی شریف کی شب و روز کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے تھی، وہ ہم نہیں کر پائے۔ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن ہم ماہ رجب المرجب شریف کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ ہم ماہ رجب شریف کی آمد پر رب تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، رب تعالیٰ ہمیں ماہ رجب المرجب شریف کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دلی طور پر استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب شریف میں رب تعالیٰ ہمیں عبادت کا انتظام و اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ماہ رجب شریف کی شب و روز رب تعالیٰ اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کلام اللہ میں شب و روز گزارنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، رب تعالیٰ ہمیں رجب المرجب شریف کی ہر رات اور ہر دن میں پیارے آقا پر درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ماہ رجب المرجب شریف کی آمد ہے۔ حضرات محترم، یہ کون سا مہینہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کتنی برکتیں ہیں؟ اگر آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ حدیث پاک کی طرف چلیں گے، حضرات محترم، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ،
رجب شریف اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں شعبان و شہر و رمضان و شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ، توجہ ہے سب کی، سن رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، پوری عقیدت سے محبت سے کہا کرو، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے یا رسول اللہ کہنے میں، لیکن ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان والوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور دل میں تسلی ہوتی ہے، ہم نے پیارے آقا کو پکارا ہے، یقیناً پیارے آقا ہماری دنیا میں بھی مدد اور آخرت میں بھی مدد کریں گے، یقیناً پیارے آقا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر کے ہمیں جنت میں بھی لے جائیں گے۔ تو جب پیارے آقا سے محبت ہے تو پھر شرمانا کس لیے؟ پھر عقیدت سے محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ حضرات محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب شریف اللہ رب العزت کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ شعبان میرا پسندیدہ مہینہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ ترتیب دیکھے، برکتیں دیکھے، رب تعالیٰ کی عنایات دیکھیں، پیارے آقا کا صدقہ دیکھیں، اور رب تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ آ گیا، اور عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رب تعالیٰ نے اپنے مہینے کو سب سے پہلے رکھا، اس لیے کہ تم اپنا ذہن و دماغ، اپنا مزاج، اپنی سوچ و فکر عبادت کی بنا لو۔ یہ سب عبادات رب تعالیٰ کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ جب تم رجب شریف میں عبادت کا اہتمام کر لو گے، جب تم دل جمی سے ذکر کر لو گے، تلاوت کلام اللہ کر لو گے، نوافل پڑھ لو گے، روزے رکھ لو گے، تمہیں کچھ عادت اس مہینے میں بن جائے گی، سبحان اللہ۔ پھر پیارے آقا کا مہینہ، اگر تمہیں حضور کی سیرت کا پتہ ہوگا، تمہیں حضور کے طریقے کا پتہ ہوگا، حضور نے عبادت کا کیسے اہتمام کیا ہے، حضور نے کس طریقے سے روزے رکھے ہیں، کس طریقے سے رات میں اللہ کی عبادت کی ہے، جب تم حضور کی سیرت کو پڑھو گے، حضور کے طریقے پر چلو گے، تو کچھ تو تم نے رجب شریف میں سیکھ لیا ہے، عبادت کا اہتمام کر لیا ہے، کچھ اب تم شعبان المعظم میں کر لو گے، تمہارا اور ذہن کشادہ ہو جائے گا، تمہارا دل اور مطمئن ہو جائے گا، تمہارا ایمان اور تازہ ہو جائے گا، تم عبادت کے لیے آگے بڑھنا شروع ہو جاؤ گے، رب تعالیٰ کے ذکر کی طرف آگے بڑھنا شروع ہو جاؤ گے۔ جب تم شعبان کا مکمل طریقے سے استقبال کر لو گے، شعبان المعظم میں جب آپ صحیح طریقے سے عبادت کر لو گے، جب تم رب تعالیٰ کو راضی کر لو گے، تو اب رب تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہونے جا رہا ہے، حضور کا صدقہ، پھر تمہیں رمضان شریف ملے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان شریف میں پھر پکے نمازی اور پکے عبادت گزار، قرآن خوان، ذکر کرنے والے، روزے رکھنے والے بن جاؤ گے، اور جب تم رمضان میں پورا عبادت کا اہتمام کر لو گے، جب تم رمضان شریف میں عبادت کا حق ادا کر لو گے، تو پھر سمجھ لو کہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، پھر تم جنتیوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سارے کا سارا حضور کی طرف سے، حضور کی امت کے لیے تحفہ ہے، حضور کا صدقہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اب سمجھ گئے بات کو کہ رب تعالیٰ کا مہینہ آ رہا ہے، رب تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ آ رہا ہے، یعنی رجب المرجب شریف آ رہا ہے، ہمیں رجب المرجب شریف کا دلی طور پر استقبال کرنا ہے۔ حضرات محترم، رجب المرجب شریف کی آمد ہے، حضور نے فرما دیا رجب شریف اللہ رب العزت کا پسندیدہ مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، توجہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب شریف میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اتنا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے کہ جس نے اور رجب المرجب شریف میں ایک دن کا روزہ رکھا تو حضور فرماتے ہیں گویا اس نے سال بھر روزے رکھے، سبحان اللہ، پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب شریف کی فضیلت، توجہ چاہوں گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب شریف کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسے ہے
جیسی فضیلت حضور فرماتے ہیں کہ میری تمام انبیاء کرام پر ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا فرماتے ہیں رمضان شریف کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسے ہے جیسے رب تعالیٰ کی فضیلت اپنے بندوں پر ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ حضرات محترم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رجب المرجب شریف کے ایک دن کا روزہ رکھا اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب. جس نے رجب المرجب شریف میں 7 دن کے روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے. حضور فرماتے ہیں جس نے رجب شریف کے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رجب المرجب شریف کے 10 روزے رکھے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جس جائز چیز کا سوال کرے گا وہ عطا کر دیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں جس نے رجب المرجب شریف کے 15 روزے رکھے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک غائبی ندا کرنے والا ندا کرے گا. وہ کہے گا کہ اے 15 روزے رکھنے والے رب تعالیٰ نے تیرے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہوں سے پاک و صاف، گناہوں سے بالکل پاک و صاف. حضرات محترم وقت ختم ہو چکا ہے، بہت کم وقت رہ گئے. چندے والے حضرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں. حضرات محترم یہ مہینہ جمادی الثانی شریف اگلے سال پتہ نہیں ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. حضرات محترم یہ جمادی الثانی شریف کی عظمتیں سمجھے اور یہ اگلے سال پتہ نہیں ہمیں ملے یا نہ ملے. یہ آخری جمعہ جمادی الثانی شریف کا بڑھ چڑھ کر کے اپنا حصہ پیش کریں. مدرسے کے لیے بڑھ چڑھ کر کے آپ اپنا حصہ پیش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا یہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. حضرات محترم جتنا آپ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں یقیناً اس کی برکتیں ملیں گی. آپ رسول اللہ کی محبت میں ابھی تو ہم سب وعدہ کر رہے تھے اور ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ. جب یا رسول اللہ پر یقین ہے تو پھر رسول اللہ کے گھر مدرسے کے لیے دل کھول کر کے تعاون دیا کرو. حضرات محترم میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا جس نے ایک دن کا روزہ رکھا سال بھر کے روزوں کا ثواب. جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند. جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. 10 روزے رکھنے والے کو جو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگے گا وہ ملے گا. 15 روزے رکھنے والا گناہوں سے بالکل پاک و صاف. سبحان اللہ. کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں. رجب شریف آ رہا ہے. کچھ حضرات ایک بیچ میں مسئلہ سن لیں. کچھ لوگوں کا اپنا زندگی کا معمول اپنے صاحب نصاب بننے کے بعد سے کچھ لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رجب شریف میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. بہت اچھا عمل ہے. اللہ رب العزت کا پسندیدہ مہینہ رجب شریف. جو رجب شریف میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں وہ بالکل تیاری کر لیں اور رجب شریف میں اپنے مال و دولت کی خاص کر روپے پیسے، بزنس کا سامان، سونا چاندی، خرید و فروخت کی جتنی پراپرٹی ہے اس پر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے حساب کر کے رجب شریف میں جو جن کا طریقہ ہے ادا کرنے کا وہ رجب شریف میں ادا کریں. اور جہاں آپ غریبوں، فقیروں، یتیموں، بیواؤں کا خیال کریں گے وہیں اپنی اس ادارے دارالعلوم فیضان مدینہ کا بھی خیال کریں گے انشاءاللہ. آپ کے سامنے 40 طلبہ جن کے قیام اور تعام کا انتظام یہیں، ساتھ ہی ساتھ اساتذہ کی معاملات اور تعمیری معاملات آپ کے سامنے ہیں. یہاں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس وقت چاہیں آپ کا ادارہ ہے، آپ آ کر کے دیکھیں اور اس کو چلائیں، اس کا نظام بہتر بنائیں، اس کی تعمیری معاملات پر توجہ دیں. حضرات محترم رجب شریف میں زکوٰۃ ادا کرنے والے جو ادا کرتے ہیں وہ ادا کرنا شروع کر دیں گے. چاند انشاءاللہ آج شام میں یا کل ہو جائے گا. تو جو رمضان شریف میں ادا کرتے ہیں وہ اپنے طریقے پر رمضان شریف میں ادا کریں گے، اپنے طریقے پر جو آپ نے شروع سے معمول بنایا ہوا ہے
اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وقت بڑا کم ہے، آخری بات عرض کروں۔ حضرات محترم، رجب شریف کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اس میں ہم نے عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اچھے سے اچھا لباس، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگانا ہے، ذکر میں، شب بیداری میں، اور روزے رکھنے ہیں۔ حضرات محترم، ایک بڑا ہی ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ، بصرہ میں ایک اللہ کی پیاری رہا کرتی تھی، وہ رجب شریف میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرتی۔ رجب شریف کا مہینہ آتے ہی تمام تر کام کا چھوڑ کر کے عبادت میں مصروف ہو جاتی، عبادت میں مصروف رہی، عبادت کرتی رہی، ہر سال کے رجب کا اہتمام کرتی، محبت سے استقبال کرتی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، توجہ ہے سب کی، موت کا وقت قریب آ گیا، اس نے اپنے ورثاء کو وصیت کی، اے میرے گھر والوں، اے میرے پریوار والوں، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میری ایک بات توجہ سے سننا۔ وہ بات یہ ہے، جب میرا انتقال ہو جائے، میری جب روح جسم سے نکل جائے، مجھے غسل دینا، اور اس کے بعد مجھے کفن جو ہے وہ جن کپڑوں کے لباس جس لباس میں رجب شریف میں اللہ کی عبادت کرتی تھی، ان کپڑوں کا مجھے کفن دینا ہے۔ سبحان اللہ، کون سے کپڑوں کا کفن دینا ہے؟ جن کپڑوں میں رجب المرجب شریف میں اللہ کی عبادت کرتی تھی، ان کپڑوں کا مجھے کفن دینا ہے۔ گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد انہوں نے رواج کے مطابق وہ وصیت بھول گئے اور نیا کپڑا منگوا لیا، کفن دے دیا، غسل کے بعد کفن پہنا کر نماز جنازہ کے بعد دفنا دیا گیا۔ جب دفن کر کے فارغ ہو کر کے اہل خانہ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر پر جو تازہ ترین نیا کفن لا کر اس کو ابھی پہنا کر دفنا کر آئے تھے، وہ نیا کفن گھر میں رکھا ہوا ہے۔ حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے ابھی تو دفنایا ہے، یہ کفن تو ہم نے پہنا دیا تھا، ہم بھولے نہیں، کچھ نہیں، ہمیں یقین ہے، ہم سب کو یقین ہے ہم نے یہی کفن پہنایا تھا۔ اب جب یاد آتی ہے وصیت تو وہ کپڑے جس جگہ رکھے ہوئے تھے رجب شریف کی عبادت والے، وہ کپڑے تلاش کیے جاتے ہیں، وہ کپڑے وہاں سے غائب۔ تعجب میں پڑ گئے، اتنی غائبی آواز آتی ہے، ارے تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ میری بندی نے مجھے راضی کیا، رجب شریف میں عبادت کا اہتمام کرتی رہی، جب میری بندی نے مجھے راضی کیا میں اس سے راضی ہو گیا، اب میری بندی قبر میں پریشان کیوں ہو؟ اس کی جو مرضی تھی کہ رجب شریف کی عبادت والے کپڑے کا کفن دیا جائے، ہم نے اپنی بندی کو انہی کپڑوں کا کفن قبر میں پہنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے اس کی مرضی کے مطابق اس کو کفن دے دیا ہے تاکہ وہ قبر میں پریشان نہ رہے۔ جب ہم اس سے راضی ہیں تو وہ کیوں ناراض اور وہ کیوں پریشان رہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ایسا مہینہ ہے رجب شریف، اس کا استقبال کریں، اس میں عبادت کا اہتمام کریں۔ رب تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔